آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دین کی نالج نہیں عطا کرے گا اگر آپ کے اندر وہ پیاس نہیں ہے. And this is what he had in him, to be able to sit in the company of the scholars, to be able to be inspired by them, to be able to learn from them, to be able to beg them to teach them. And آپ جب اس علم کے لیے نکلتے ہو، آپ جب اس علم کے لیے پیاس رکھتے ہو، اس علم کے لیے آپ کوشش کرتے ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر آپ کو وہ دین کی، علم کی سویٹنس بھی عطا کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم ٹو سیزن 2 آف ٹیلز آف فیتھ. ہم پچھلے ایپیسوڈ میں امام شافعی کے متعلق بات کر چکے ہیں اور ان کی انسپریشن سے متعلق بات کر چکے ہیں. ہم واپس سے اس بات کے متعلق آپ کو ریمائنڈر دے سکیں کہ ہم آف کورس جو تمام پرسنالٹیز ہیں ان کی مائنیوٹ ڈیٹیل میں نہیں جا رہے، بلکہ ان کے کچھ سے قصے ذکر کر رہے ہیں تاکہ ہمیں ایک سمپل انداز میں، ایک انسپریشنل انداز میں یہ بات کا اندازہ ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے جب انسان کوشش کرتا ہے، جب علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں اس کی زندگی میں ہی نہیں بلکہ اس کی زندگی کے بعد بھی اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا نام روشن کر دیتا ہے. اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ان لوگوں کے احسانات کو بھلایا نہیں. امام شافعی از ون آف دا پرسنالٹی جنہوں نے دین کی خدمت کی، جنہوں نے دین کی تعلیمات کو، دین کی انڈرسٹینڈنگ کو لوگوں میں اتنا پرومیننٹ کیا کہ لوگ انسپائرڈ ہوئے، یہاں تک کہ ان کے جو اسٹوڈنٹ ہیں امام احمد بن حنبل، وہ یہ بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ میرے جو ٹیچر تھے امام شافعی وہ مجدد تھے، اور جو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے متعلق جو ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں جس کا مفہوم ذکر کیا کہ یہ ان کے متعلق تھی، although یہ اپنے متعلق بھی کلیم کر سکتے تھے. اگر آپ نوٹ کریں تو in spite of all these problems, in spite of all these challenges جو انہوں نے ایکوائر کیا، all of these personalities، یہ تمام پرسنالٹیز ایک مشکل وقت سے بھی گزرے ہیں. امام ابو حنیفہ کو بھی جیل ہوئی ہے، امام شافعی کو بھی ٹارچر کا سامنا کیا گیا ہے، لوگوں کی طعنوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. اسی طرح سے امام احمد بن حنبل کو بھی جیل کیا گیا ہے، امام مالک کو بھی جو ہے ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن کس چیز کے متعلق؟ کیا ان کے پرسنل ایگو کے متعلق کوئی بات ہوئی تھی؟ نہیں، بلکہ انہوں نے دین کے متعلق سٹینڈنگ لی تھی. انسان چاہے کتنا ہی اونچا ہو، انسان چاہے کتنا ہی بڑا ہو، اس کے اوپر اسی لحاظ سے ایک امتحان آتا ہے، اور وہاں پر اس کو یہ ثابت قدمی دکھانی ہوتی ہے کہ یا تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے لیے اب سربلندی کے لیے کام کرے، یا اپنی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی عزت کے لیے کمپرومائز کر دے. اسی طرح سے 23 سال کی عمر میں امام شافعی جب پڑھنے کے لیے امام مالک کے پاس گئے تو امام مالک نے جس طرح سے ان کو پرکھا، ان کو پہچانا، اور جس طرح سے ان کی نالج کو ریکگنائز کیا، اس کے متعلق ہم نے پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا. اور امام شافعی واز ویری مچ a believer of humility with regards to knowledge. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ نے نالج کدھر سے اٹھایا ہے، آپ نالج کہاں سے پڑھتے ہو، as long as آپ نے جو صحیح طریقہ ہے اس سے انڈرسٹینڈنگ ایکوائر کی ہو. اور امام شافعی کے متعلق ہم کہہ چکے ہیں کہ ان کی جو پرسنالٹی تھی وہ اس طرح کی تھی کہ اگر آپ دیکھا جائے تو وہ اپنی اکثر و بیشتر جو عمر تھی اس میں ان کا ایک جو شکل تھی وہ بالکل ایک بیبی فیس کے طور پہ تھا، ان کے چہرے پر بال بھی پورے نہیں آئے تھے، تو لوگ ان کو پوری طریقے سے ریکگنائز نہیں کر پاتے تھے کہ ان کی عمر کیا ہے. اینڈ اسی لیے ہم نے پچھلی دفعہ ایک واقعہ ذکر کیا تھا کہ وہ رمضان کے مہینے میں جب لوگوں کو روزے کے مسائل بتا رہے تھے، اس کے فقہ کے متعلق لوگوں کو پڑھا رہے تھے، تو پانی بھی پی رہے تھے، تو شاگردوں نے ان سے اس بات کا انکشاف کیا اور حیرت کا اظہار کیا کہ آپ ہمیں پڑھا بھی رہے ہیں روزے سے متعلق یہ مسائل، اور آپ رمضان کا مہینہ بھی پانی بھی پی رہے ہیں. تو امام شافعی نے ان کو اسی بات بتایا تھا کہ اب میں بھی پیوبرٹی کی ایج پر، بلوغت کی ایج پر نہیں پہنچا ہوں. دس واز دا لیول آف امام شافعی. اور یہ کوئی قصے کہانی نہیں ہے ڈیئر لسنرز. اسٹاپ اسکرولنگ. اگر آپ یہ ویڈیو ابھی دیکھ رہے ہیں then there's a reason why Allah wants you to watch this video. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے، وہ ہے ایمان کی دولت، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا حق ادا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس تحفے کو بے تحاشا لوگوں تک پہنچائیں. اس کے لیے یوتھ کلب کوششیں کر رہا ہے ہماری یوتھ کو بچانے کے لیے، ہماری یوتھ کو گائیڈ کرنے کے لیے، ہماری یوتھ کو ایک پازیٹیو راستہ دکھانے کے لیے جد و جہد میں لگا ہوا ہے. اینڈ وی کانٹ ڈو دس alone.
اس کے لیے ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. آل دس equipment, all this effort, all this tour, all this moving around and meeting all the youngsters and giving lectures, it has a cost. And if you are willing to spend in this cause, then you will be rewarded inshallah greatly at the day of judgment. اللہ سبحانہ تعالیٰ احسان کا بدلہ احسان سے ہی ادا کرتے ہیں. Spend in the way of Allah, support this cause so that we can reach out to as many youngsters as possible. Assalamu alaikum. اپنے بیٹے کو جب ٹیچرس کے پاس چھوڑ کر جاتی تو باہر کھڑی رہتی، انتظار کرتی جب تک ان کے بچوں ان کے بیٹے کی تعلیم کا سیشن ختم نہیں ہو جاتا. ان کے لیے پیسے جمع کرنا، ان کے لیے سفر کے لیے جب مدینہ جانا تھا امام مالک کے پاس تو اس زمانے میں آسان نہیں تھا. ان کے لیے کیا کیا خرچے اٹھانا، کس طرح سے لوگوں سے ریکویسٹ کرنا، وچ شوز کہ والدہ جس دین کے لیے محنت کرے ان کی اولاد کس طرح سے آگے راستے میں نکلتی ہے. کہ والدین کی کنٹریبیوشنز، والدین کی قربانیاں، والدین کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی ساتھ سنسیئرٹی، ان کا رزلٹ ان کے لیے جانے کے بعد ان کے بچوں میں جو صدقہ جاریہ ہے وہ ایک اثر چھوڑ کر جاتا ہے. کہ آپ اگر ہمبل نہیں ہو، اگر آپ دین میں جو ہے ادب کا اظہار نہیں کرتے ہو، اگر آپ نے دین میں اگر آپ نے اس ایلیکوینس کو نہیں سیکھا کہ دین کی اصل خوبصورتی کیا ہے، تو آپ کو دین کا جو صحیح فہم ہے وہ نہیں عطا ہو سکتا. بیکاز دین ہمارے ادب کا نام ہے، اخلاق کا نام ہے. اور اسی لیے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو بے شک دین میں انٹرسٹڈ نہیں رہتے تھے، لیکن امام شافعی کی گیدرنگ میں آ کر دین سیکھتے تھے. اور لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ آپ ان سے کیوں آ کے پڑھتے ہو جب آپ کا انٹرسٹ دین میں نہیں ہے. تو انہوں نے بولا کہ بیکاز امام شافعی کی جو عربی ہے، ان کا جو عربک ایلیکوینس ہے، یہ ہمیں بڑا انسپائر کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امام شافعی کو جب آپ دیکھیے تو نہ صرف دین سے متعلق ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کہتے تھے کہ یہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی انوالوڈ تھے. جہاں پر انہوں نے اگر ہارس رائڈنگ کرنی ہے یا ایروز کی پریکٹس کرنی ہے، بولتے تھے کہ اگر میں 10 نشانے لگاتا تو میں جب تک 10 کے 10 نشانے اپنی جگہ پہ نہ لگاتا تو میری یہ پرفیکشن جب تک ڈیولپ نہیں ہوئی تب تک میں نے جو ہے نا پریکٹس کرتے رہے. میننگ دیٹ اے پرسن who is attached with knowledge does not necessarily have to be only good with knowledge. اس کی پرسنالٹی میں ہیلتھ بھی ہونی چاہیے، اس کی پرسنالٹی میں وہ ادب بھی ہونا چاہیے، اس کی پرسنالٹی میں وہ ریکگنیشن بھی ہونی چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ امام شافعی لیٹر آن ان کے جب مالی حالات درست ہوئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کو نوازا تو ان کی اٹھنے بیٹھنے کے انداز سے وہ چیز ظاہر ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا اظہار کیا. اینڈ ہی وڈ ویئر the most expensive clothing and the most beautiful clothing when Allah subhanahu wa ta'ala granted him. At the same time جب ان کی struggles میں جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو انہوں نے کس طرح سے قربانیاں دی and be able to have that thirst in him. because آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دین کی knowledge نہیں عطا کرے گا اگر آپ کے اندر وہ پیاس نہیں ہے. And this is what he had in him, to be able to sit in the company of the scholars, to be able to be inspired by them, to be able to learn from them, to be able to beg them to teach them. And آپ جب اس علم کے لیے نکلتے ہو، آپ جب اس علم کے لیے پیاس رکھتے ہو، اس علم کے لیے آپ کوشش کرتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر آپ کو وہ دین کی علم کی سویٹنس بھی عطا کرتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہاں پر اینڈ کرتے ہیں. نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. ٹل دین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.